لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جاوے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، تو فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. گزشتہ مرتبہ ہمارے سامنے سورہ نصر کے بارے میں باتیں آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے نازل ہوئی. ایک قول یہ بھی ہے، اور مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد دونوں طرح کی باتیں آئی ہیں روایتوں کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر کو پہنچے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کے اندر اللہ کے دین کو پھیلانے کا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ دعوت دینے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا. تو اس پر مکہ کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا. 13 سال کی جو زندگی، 41 سال سے لے کر 53 سال تک، یہ 13 سال جو گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، جتنے لوگ ایمان لائے تھے، ان 13 سال کے اندر بہت تکلیفیں دی گئی، بہت ستایا گیا. کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیفیں پہنچائی، صحابہ کو بھی بہت تکلیفیں پہنچائی. ہم حکایت صحابہ میں، فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں. تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، اوپر سے بڑی بھاری چٹان رکھ دی جاتی، انگاروں پر لٹایا جاتا ہے. اس طریقے سے صحابہ نے ایسی قربانیاں دی اور یہ دین ہم تک پہنچایا. اپنے اس کلمے سے پھرے نہیں، تکلیفوں کو برداشت کیا، احد احد کہتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے، ان کو صبر کی تلقین کرتے، جنت کی بشارت دیتے. تو یہ سب باتیں ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا. صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے گئے. ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے وہاں مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے رہنے نہیں دیا. وہاں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف بھڑکایا. تم ان کو اپنے شہر سے نکال دو، دھمکیاں دینے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے لگے کہ ان کو آپ نے کہاں پناہ دی ہے، یہ تو آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، آپ کو اپنے آبا و اجداد کے دین سے دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے، ان کو نکالو. وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا. پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے غلبہ دینا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ وطن اصلی کہلاتا ہے، اپنے وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. صحابہ کی تمنا تھی کہ ہم مکہ مکرمہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صحابہ کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. چنانچہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. مکہ والوں کو، کفار قریش کو، کفار مکہ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، تو انہوں نے بھی سارے لوگوں کو تیار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے نہیں داخل ہونے دینا ہے.
ادھر اللہ کی طرف سے بھی آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ آپ کو عمرے کے لیے نہیں مکہ مکرمہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر صلح کی نوبت آ جائے تو صلح بھی کر لینا۔ چنانچہ بڑی تفصیل ہے اس میں۔ پھر صلح ہوئی، صلح میں یہ باتیں ہوئی کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، آئندہ سال بھی واپس اسی وقت آپ عمرے کے لیے آئیں گے۔ اس طرح صلح نامہ ہوا، اور اگر دوسرے خاندان کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ میں سے کوئی ساتھ نہیں دے گا، ہم بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس طرح کر کے اور بہت دب کر صلح ہوئی۔ صحابہ یوں سمجھتے کہ یہ صلح جو ہوئی ہے دب کر ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دے دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، کہاں سے کھلی ہوئی فتح ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دب کر صلح ہوئی ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے جیسے آثارات بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے، صحابہ دیکھتے گئے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم نے جو صلح کی ہے وہ صلح دراصل فتح جیت کی خوشخبری ہمارے لیے ہے۔ پھر دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور اس طرح جاتے ہیں کہ مکہ والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہی بتایا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ فتح سے مراد مکہ مکرمہ کا فتح ہونا۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو 10,000 کا لشکر لے کر 10,000 کا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس طرح جاتے ہیں کہ اس مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، اگر پتہ چل جائے گا تو پھر وہ جنگ کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہی تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر کسی کی خون ریزی نہ ہو۔ کعبۃ اللہ جب سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے وہاں خون ریزی کو حرام قرار دیا ہے، اس کو پاک رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی یہی تھی کہ بغیر کسی قتل و غارت گیری کے، بغیر جنگ کے ہم مکہ مکرمہ کو فتح کر لے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جتنے بھی راستے جو ناکہ بندی تھی سب وہاں ناکہ بندی کروا دیا، صحابہ کو کھڑا کر دیا تاکہ مکہ والوں کو اس کی اطلاع نہ ہوئے، اور رات کو وہاں پہرا دیا۔ ابو سفیان جو ان کا سردار تھا، ان کو پتہ چل، وہ چکر لگا رہا تھا، گشت لگا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بہت بڑا قافلہ ہے، آگ جل رہی ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے متعین کیا تھا، وہ چوکیداری کرتے تھے۔ تو ابو سفیان کو پکڑ لیا انہوں نے، اور عباس رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کو سمجھایا، وہ ایمان لے آئے۔ پھر دوسرے دن صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عباس چچا رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان کو ایک ایسی جگہ پر لے کر کھڑے رہنا کہ تمام صحابہ کو دیکھتے رہے۔ دوسرے دن ایسی جگہ کھڑے رہے، صحابہ داخل ہو رہے مکہ مکرمہ میں، اور اس اچانک کے ذریعے سے جب داخل ہو رہے تو کفار مکہ کو وہ تو گھبرا گئے کہ اچانک اتنا سارا لشکر۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہی تھی کہ بھائی ہم اچانک اس طرح پہنچ جائیں گے تو وہ ہم کو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں گے، خون ریزی بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کروائی، فتح مکہ کی فتح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، تواضع کے ساتھ۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس طرح داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا تھا کہ جس اونٹ پر آپ سوار تھے، اونٹنی کے اوپر، اس کے اوپر جو کجاوا جو لکڑی ہوتی ہے، آپ کی داڑھی مبارک اس لکڑی سے ٹچ ہو رہی تھی، لگ رہی تھی، اتنی تواضع کے ساتھ۔ حالانکہ دنیاوی بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں، ان الملوک، قرآن بھی اس کو کہتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، کہ دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں تو فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، اکڑ کر داخل ہوتے ہیں، سینہ تان کر داخل ہوتے ہیں کہ ہم نے جیت لیا ہے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جس ملک کو، جس بستی کو انہوں نے فتح کیا ہوتا ہے، وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلت والے بنا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے، آنسو بہاتے جا رہے تھے، عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، کعبۃ اللہ میں گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے، 360 بتوں کو لکڑی کے اشارے سے گراتے جا رہے۔ اندر جانے کے بعد کعبۃ اللہ کی صفائی کی، وہاں ہر کونے کے اندر اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی۔ پھر دروازے پر تشریف لا کر کہا کہ کفار قریش، اب تم بتاؤ کہ تمہارا میرے متعلق کیا گمان ہے، تم ان سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو کفار قریش نے اور کفار مکہ نے کہا، سارا پورا حرم
بڑھ چکا تھا اور سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہم قتل کیے جائیں گے، ہم سے بدلہ لیا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سوال پوچھنے پر یوں فرمایا کہ اخن کریم، آپ تو شریف بیٹے ہیں اور آپ تو شریف آدمی ہیں. وہ ابن اخو کریم، اور شریف بھائی کے لڑکے ہیں، اور ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں آج آپ کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی کی کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی. اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. جو حرم میں داخل ہو جائے وہ بھی آزاد، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی آزاد، جو اپنے گھر میں کیوار بند کر لے وہ بھی آزاد، اور جو فنا اپنے ہتھیار کو ڈال دے وہ بھی آزاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کا اعلان کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر 13 سال کی محنت کے اندر جتنے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر پورے کا پورا مکہ مکرمہ ایمان لے آئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. حالانکہ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو جب سے بنایا ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے لے کر آج تک کعبۃ اللہ کو اس کے اندر اس کی حرمت، اس میں خون ریزی کرنا، جھگڑے کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا. لیکن صرف آج کے دن کے لیے، جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا، اللہ رب العزت نے اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی کہ آج کے دن آپ اس میں خون ریزی کر سکتے ہیں. آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس میں بدلہ لے سکتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک آپ کے پاس موقع ہے، آپ جس کو قتل کرنا چاہے، خون بہانا چاہے، آپ کو اجازت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان کہ آپ نے تمام کو بخش دیا، تمام کو معاف کر دیا. صحابہ کی زبان پر کیا تھا؟ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے. تو اس صورت میں یہی بتلایا گیا کہ فتح سے مراد فتح مکہ مکرمہ. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا بعثت کا، دنیا میں بھیجنے کا، کہ اللہ کے کلمے کو پورے عرب کے اندر پھیلانا، اللہ کے دین کو پہنچانا، اب یہ مقصد حاصل ہو چکا. تمام لوگ ایمان لے آئے، پورا مکہ مکرمہ کے سارے لوگ، اور دوسرے جتنے بھی عرب حضرات اور دوسرے خاندان کے لوگ تھے، سارے کے سارے جوق در جوق، افواجہ کہہ رہا ہے قرآن، افواجہ، فوج در فوج. کیونکہ قریش جب ایمان لے آئے تو لوگ ان کے دبدبہ کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے. لیکن جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان پر غلبہ حاصل ہو گیا، لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر غلبہ حاصل کر چکے ہیں اور یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو دوسرے سارے جزیرۃ العرب کے سارے خاندان والے تمام کے تمام لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے گئے، ایمان لاتے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ ختم ہوا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے پاس بلا رہے، اس بات کی بھی انتقال کی خبر اس صورت میں دی جا رہی ہے. یہ تو ہو گیا صورت کے متعلق فتح سے کیا مراد فتح مکہ مکرمہ. لیکن اس صورت کے ذریعے سے ہم کو کچھ سبق دیا جا رہا ہے، ہم کو کچھ سیکھنے کو دیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر 2 لفظ بتائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ والفتح. اب اس میں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اذا جاء الفتح، کہ جب فتح آ جاوے، یعنی فتح مکہ مکرمہ ہو جاوے تو تم یہ کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، توبہ استغفار کرو، یہ کرو. لیکن اللہ رب العزت نے والفتح کا لفظ لانے سے پہلے نصر اللہ کی مدد اور فتح آوے. تو اس بات کے ذریعے سے ہم کو پہلا سبق یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے جس شعبے کے اندر کام کر رہا ہے، اس شعبے کے اندر اللہ اس کو کامیابی عطا کرے تو اس کامیابی کو اپنی طرف منسوب نہ کرے کہ میری محنت سے، میرے دماغ لگانے سے، میری یہ تدبیر اختیار کرنے سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی. نہیں، اللہ کی مدد. میں تجارت کر رہا ہوں، تجارت کے اندر میں نے دکان کھولی ہے. اب دکان تو نے لگا دی، اپنی خود کی خریدی یا پھر دوسرے کی کرایہ پر لی، اس نے دوسرے بڑی دکان والے سے آپ نے اس میں مال ڈال دیا، یا کسی کمپنی والے سے کانٹیکٹ کر کے آپ نے پورے دکان کو مال سے بھر دیا، آپ کو منافع بھی ہونے لگا. تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں نے محنت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، اپنا دماغ لگایا، اس کے ساتھ یہ کیا ہے تو میری محنت سے مجھے تو یہ نفع مل رہا ہے. نہیں، اذا جاء نصر اللہ،
اللہ کی مدد کہ بھائی گاہک کو کون بھیج رہا ہے؟ بہت ساری دکانیں ہیں لیکن تیری دکان چل رہی ہے، تو تیری دکان پر گراہک کو بھیجنے والا کون ہے؟ جب تک اللہ نے گراہک کے دل میں بات ڈالی تب تو تیری دکان پر وہ آیا، اس نے سامان خریدا، تیرا سامان بکتا رہا اور تجھے منافع حاصل ہوتا رہا۔ تو آدمی کو جس شعبے کے اندر یا جس کام کے اندر جو بھی اس کو کامیابی حاصل ہوئے تو فوراً اس کی نگاہ، ایک مومن کی نظر اللہ کی طرف سے جائے کہ اللہ میں نے تو محنت کی تھی، بس تیری مدد ہوئی تو میں اس محنت میں کامیاب ہوا۔ ایک طالب علم ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، جس طرح ہمارے بچوں نے بھی اپریل کے اندر ایگزام دیے، اب ان کے نتائج آئے، جون جولائی کے اندر ان کے ایگزام آئے، انہوں نے محنت کی، رات بھر کوئی جاگا، ٹیوشن بھی گیا، اب وہ کامیاب ہوا، اچھے پرسنٹیج اس کو آئے، تو یوں نہ سمجھے کہ بھائی میں نے تو رات بھر محنت کی اس کی وجہ سے، نہیں، اللہ تیری مدد ہوئی، تیری مدد سے میں نے لکھا تھا اور تیری مدد سے میں کامیاب ہوا، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میری محنت سے، ایک مومن کی تمنا ہونی چاہیے، ایک مومن کی رجوع اللہ کی طرف اس بات کا دھیان رہے کہ نہیں، جو بھی مدد حاصل ہو رہی ہے، جو بھی مجھے ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے، میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اللہ کی یہی صورت میں بتا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ، کہ نصر اللہ کا لفظ لا کر اللہ اس بات کی طرف بتا رہے، قرآن ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ فتح جو حاصل ہوئی، مکہ مکرمہ کی جیت جو حاصل ہوئی، یہ اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہوئی۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پہلا سبق یہ سکھایا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، تم کو جس شعبے کے اندر، جس لائن کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ، اولاد نہیں ہے، اولاد کے سلسلے میں تم نے محنت کی، فنا علاج کیا اور تم کو اللہ نے اولاد دے دی، تب یہ مت کہو کہ تو ہم نے محنت کری، یہ وہاں گئے، اس کے پاس گئے، یہ دوائی کی، یہ کیا، تو اس کے نہیں، اللہ نے دیا، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو میرے یہاں اولاد ہوئی۔ اور ساتھ میں دوسرا کہ اللہ کی طرف دھیان ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مدد حاصل کی، میں کامیاب ہو گیا۔ تو پہلا سبق تو یہ ملا کہ جب بھی بندے کو کسی کام میں کامیابی حاصل ہوئے تو اللہ کی طرف فوراً اس کا دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ تیری مدد سے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اور دوسرا کہ فسبح بحمد ربی، کہ کامیابی حاصل ہونے کے بعد دوسرا سبق یہ سیکھتا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ میں فنا، میرا کام ہی اٹکا ہوا تھا، اس کام میں میں کامیاب ہو گیا، میرے اوپر قرضہ تھا، اتنا قرضہ تھا، قرضے کا بوجھ تو نے میرے محنت کروا کر اور میں نے محنت کر کے اس سامنے والے کو قرضہ ادا کیا، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ آپ بیمار تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد دوائی لیا، پیسے خرچ کیے، آنے کے بعد دوائی کا ایک حصہ پیا اور وہ دوائی کھائی، آپ کو اچھا ہو گیا، تو آپ کہیں گے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر، یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، تو نے اس دوائی کے اندر شفا ڈال دیا، میں اچھا ہو گیا، تو شکر کرے۔ دوسری بات ہم کو یہ سکھائی جا رہی ہے کہ آدمی کو جب کامیابی ملے، مدد، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جائے، اور جس لائن میں بھی، جس کام میں بھی اس کو کامیابی ملے، کامیابی ملنے کے بعد وہ اللہ کی پاکی بیان کرے، حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کرنے سے کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تمہاری نعمتوں میں زیادتی کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکر کرنے سے دنیا کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور آخرت میں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جنت دیں گے۔ شکر کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح میں اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کو سواری مل رہی ہے، آپ کی تمنا ہے کہ سواری مل جائے، میں اپنے جاب پر پہنچ جاؤں، جیسے ہی نکلے آپ کو سواری مل گئی، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے، تیری تعریف ہے، مجھے سواری مل گئی۔ آپ بائک ہے آپ کے پاس، رات بھر بارش ہوتی رہی، آپ کے دل میں خدشہ ہوا، بائک پانی گھس گیا ہوگا، اسٹارٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے چابی لگائی اور جیسے کی کرے یا اس کا اسٹارٹ لگایا اور شروع ہو گئی، اللہم لک الحمد کلہ، یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، رات بھر بارش میں بھیگتی رہی لیکن پھر بھی تو نے چالو کر دیا، تو نعمتوں پر شکر۔ پھر آپ جا رہے، آپ کو راستے میں جا رہے، بائک نہیں ہے، اس طرح کوئی سواری پکڑنا ہے، آپ کو سواری مل گئی، اللہم لک الحمد کلہ۔ سواری میں بھی آپ کو پھر وہ بس میں جا رہے، ٹرین میں جا رہے، جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جگہ مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ عافیت کے ساتھ آپ کو مجھے جہاں جانا ہے وہاں پہنچ گئے،
اللہ کا شکر ادا کرے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ صحیح سالم ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرے. پاؤں صحیح سالم ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. جو بھی نعمت یاد آتی جاوے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا جاوے. اس کی وجہ سے بندے کے اندر کبر اور عجب پیدا نہیں ہوگا. اللہ کی نعمت پر شکر گزاری کی بنا پر اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ شیطان بندے کو جب کامیابی حاصل ہوتی ہے، جس کام میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اس اللہ کی مدد سے وہ کام اس کا پورا ہوتا ہے، تو شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہونے نہیں دیتا. کیوں؟ وہ ہمارا دشمن ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اللہ نے اس سے کہا تھا، شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو دنیا میں جا کر انسانوں کو ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کی دائیں طرف سے، ان کی بائیں طرف سے ان کو حملہ کروں گا، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، جس کی بنا پر کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو اللہ آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو ناشکرا پائیں گے. تو شیطان کی چال، شیطان کی تمنا انسان کو ناشکرا بنانے کی ہوتی ہے. اور جب انسان اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے کہ تو میری محنت سے ہوا ہے، میرے کام یہ ہوا ہے، میری کامیابی سے ہوا ہے، مجھے جو مدد ملی، میرا فلاں کام ہوا ہے، میرا کیس حل ہو گیا ہے، میں جیت گیا ہوں، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کیا، میں نے فلاں کے پاس جا کر. تو اس کی وجہ سے اس کے اندر اکڑ پیدا ہوتی ہے، کبر، عجب پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. جس طرح کہ شیطان اللہ کی نظر سے گر گیا، اس نے تکبر کیا. اور جب شکر گزاری کرے گا بندہ تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگی. تو پہلا سبق اس سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بندے کو جو بھی کامیابی ملے، جس کام میں بھی وہ کامیاب ہوئے، وہ اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ تو نے ہی مدد، تیری مدد سے میرا یہ کام ہوا ہے، میرا یہ فنا کام اٹکا ہوا تھا، یہ ختم ہو گیا، اس میں کامیاب ہو گیا تیری مدد سے. اور دوسرا کیا کرے؟ اللہ کی حمد بیان کرے اور شکر، اللہ کا شکر ادا کرے، شکر گزاری کرے. ایک اللہ والے کے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انسان کے پاس اگر 100 نعمت اللہ دے دے، ایک نعمت نہ ملی تو 100 نعمتوں کو دیکھتا نہیں، وہ ایک کو پکڑ کے لے کے بیٹھ جاتا ہے. میرا یہ نعمت مجھے نہیں مل رہی، یہ نہیں مل، ارے 100 ملے اس کو تو دیکھ. اس کے اوپر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معارف القرآن تفسیر لکھی ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک اللہ والے میاں عسکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک مرتبہ ان کو بخار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے، سلام مصافحہ کیا، پوچھا کیا حال ہے؟ الحمدللہ کہا انہوں نے. میاں عسکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر کہا کہ میری آنکھیں صحیح سلامت ہے، جو دیکھنے کا کام کر رہی ہے، میرا ہاتھ صحیح سلامت ہے، پکڑنے کا کام کر رہے ہیں، میرے پاؤں صحیح سلامت ہے، چلنے کا کام کر رہی ہے، میری زبان صحیح سلامت ہے، بولنے کا کام کر رہی ہے، میرے کان دونوں صحیح سلامت ہے، سننے کا کام کر رہے ہیں، میرا دماغ صحیح سلامت ہے، سوچنے کا کام کر رہا ہے. اس طرح الگ الگ نعمتیں انہوں نے گنوائی. اور پھر آخر میں کہا کہ بس تھوڑا سا بخار ہے اور کچھ نہیں. تو کہنا یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں مجھے دی ہے، سب صحیح سلامت ہے، لیکن بس تھوڑا سا بخار ہے، وہ اچھا ہو جائے گا. تو کہنا یہ چاہتے تھے کہ بندہ جو نعمت اس کو نہیں ملی ہے اس کو پکڑ کے لے کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اتنی ساری نعمتیں اس کو ملی اس کو دیکھتا نہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ناشکری پر اتر آتا ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہے اس پر شکر کرو. ایک آدھ نہیں ملی ہے اس کو پکڑ کے مت بیٹھو. اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ نہ دینا، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو میں دے دوں گا تو اس کے بس میں ہوگا، وہ کیا کرے گا، اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو کہنا ہی چاہتے تھے کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے اس پر شکر ادا کرے. آپ صبح میں گھر سے نکلے، اپنے جاب پر پہنچے اور جاب پر پہنچنے کے بعد شام کو واپس آئے، آپ نے دیکھا گھر والے، بیوی بھی اچھی ہے، بچے بھی اچھے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر، یا اللہ سب صحیح سلامت ہے، کوئی کسی کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بیمار نہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا آپ جاب سے آتے کوئی بیمار ہو جاتا، بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں، لیکن آپ آ کے دیکھتے تو آپ کو ایک جھٹکا لگتا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا. تو جب بھی آپ کو نعمت یاد آئے اللہ کا شکر ادا کرے. تو اس صورت کے ذریعے سے دوسرا سبق یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح جب نعمت مل جاوے، نعمت ملنے کے بعد اللہ کی طرف منسوب کرنا، منسوب کرنے کے بعد پھر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اور ساتھ میں پھر واستغفر،
استغفار بھی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک، حالانکہ جزیرۃ العرب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بھیجا گیا اور نبوت کے سرفراز کیا گیا تو لوگوں کی کیا حالت تھی، کیسی کیسی بری عادتوں میں وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ کفار مکہ شراب جیسی ان کو کیسی عادت پڑی ہوئی تھی کہ جس طرح آج کے زمانے میں تمباکو اور بیڑی پینے والے ان کو اس کے بغیر رہا ہی نہیں جاتا، اس طرح شراب کے وہ لوگ عادی تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب کے بغیر ان سے چلا ہی نہیں جاتا تھا، ایسی حالت تھی۔ ایسی قوم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ان کو سمجھایا، اور پھر کیا حال ہوا کہ جب اللہ نے شراب کی حرمت کا، شراب کے حرام ہونے کا حکم دیا تو ساری گلیوں سے، مدینہ کی، مکہ کی گلیوں سے شراب بہنے لگی۔ کسی نے اپنے جام گلاس اٹھایا ہوا تھا، ہونٹ پر لگایا تھا، اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے شراب حرام ہے، اس نے ہونٹ سے ہٹا کر پھینک دیا، کس نے پکڑا تھا ہاتھ میں اس نے پھینک دیا۔ یہ حالت ہو گئی، یہ محنت کی، اور پھر بری عادتوں میں کہ زندہ لڑکیوں کو دفن کرنے والے ایسے لوگوں پر محنت کی، محنت کرنے کے بعد ان کو ایمان لائے، اور پھر ایسا ایک ماحول بنا دیا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ اتنی بڑی کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اتنی محنت کی، پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ استغفار کیجیے، اب اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ بھئی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط کام کیا؟ اتنا بڑا کام کیا کہ لوگوں کو ان کی بری عادتوں سے، بتوں کو پوجنے والے ان کو ہٹا کر کئی معبودوں کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ان کو ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے ان کا سر جھکانے والا بنا دیا، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے واستغفر، کیا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہوئی؟ نعوذ باللہ، نہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بھائی ما عبدنا کا حق عبادتک، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کیسے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ کل قیامت کے دن یوں کہیں گے کہ ما عبدنا کا حق عبادتک، کہ اللہ تیری عبادت کا جیسا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ فرشتے جب جو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تب ان کی حالت یہ ہوگی، تو ہم جو عبادت کرتے ہیں، عبادت کے اندر اللہ کی عبادت کا جیسا حق ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ واستغفر۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ختم کرتے سلام پھیرتے، اللہ اکبر کہتے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ ابھی نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہ کیا، استغفار کیوں کرنا؟ اور نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی، اس میں بھی بھائی استغفار اور مغفرت مانگی جا رہی ہے، ہم نے کوئی گناہ کا کام تو نہ کیا ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ رات بھر عبادت کرتے، بہت کم سوتے ہیں، اور پھر آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے۔ رات بھر عبادت کی اور پھر استغفار کرنا، بھائی عبادت کے بعد استغفار، تو دراصل یہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اور یہ صورت ہم کو یہ بتا رہی ہے، آیت یہ بتا رہی ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کا جیسا حق ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم استغفار کریں گے، اللہ سے مغفرت مانگیں گے، تو اللہ اس کی برکت سے ہماری اس عبادت کو قبول کر لے گا۔ تو واستغفر انہ کان توابا، تو اس صورت کے ذریعے سے ہم کو ایک سبق تو یہ دیا گیا کہ آدمی کو جس لائن کے اندر اس جو لگا ہوا ہے اس میں اللہ اس کو جو کامیابی عطا کرتا ہے، تو اللہ کی مدد سے اس کو کامیابی ملتی ہے، تو اس کا دھیان اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ جب بھی کوئی کامیابی ملے، آپ تجارت میں کامیاب ہو رہے ہیں، آپ کسی کیس میں پھنسے، آپ کا کیس سالو ہو گیا، اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو اللہ تیری مدد سے ہوا ہے۔ آپ دوسرے کسی بھی کام کے اندر آپ کو کامیابی مل رہی ہے تو ہم فوراً ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے، اور دوسرا جب کامیابی مل جائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کرنے کی بنا پر اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ سے استغفار بھی کرتے رہے کہ اللہ ہم تو اس لائق نہیں تھے، تو نے ہمیں اس لائق بنایا ہے، اور ہم سے جیسی تیری عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، اللہ اس پر ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ جب سورت نازل ہوئی تھی، یہ سورت، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔
کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا آپ نے مجھے دیا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کما حقہ ادا کر چکے تھے، لیکن امت کو سبق دینے کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے کہ جیسے اللہ کی عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو آخر میں کچھ نہ کچھ اللہ سے استغفار بھی کر لیا جائے۔ تو بندے کو جب کوئی نعمت ملے تو نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کرنے کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے استغفار کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت اثنیت علی نفسک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے اللہ، رات کی اندھیری میں دن کے اجالے میں طرح طرح کے گناہ کیے ہیں اللہ، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے اللہ، تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو نے دودکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ، کہیں کے نہیں رہیں گے یا اللہ، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ اللہ، جان بوجھ کر کیے ہو انجانے میں کیے ہو تمام کے تمام گناہوں کو تو معاف فرما اللہ، ہماری مدد فرما، نصرت فرما۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تیری عبادت پہ لگے رہے، لیکن نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ، ان دونوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما یا اللہ، عبادتوں کے اندر دھیان نصیب فرما یا نمازوں کے اندر دھیان نصیب فرما، پانچوں نمازوں کو صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اب تک کی پڑھی ہوئی نمازوں کو قبول فرما اللہ، ایمان والا جہاں کہیں بھی ہے اس کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی خوب حفاظت فرما اللہ، اپنے دین کی خدمت موت تک تو ہم سے لیتے رہنا یا اللہ، اپنے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، دنیا بکتے بکتے جانے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما یا اللہ، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ، ان کو ان کے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا یا اللہ، ہمارے اولادوں کو ایمان کاملہ عطا فرما، عقائد حقہ عطا فرما، اخلاق حمیدہ عطا فرما اللہ، برے اخلاق سے، برے کردار سے، برے گفتار سے، بری صحبتوں سے، برے اثرات سے، برے ماحول کے برے اثرات سے ہم سب کے اولادوں کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ، جو شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں ان کے لیے نیک اور صالح زوجے کا انتظام فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اللہ، مالی اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے، تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہے، اپنے خزانوں سے اللہ ان کے رشتوں کی تکمیل کے تو انتظام فرما اللہ، مقرضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما، ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کو حوصلہ عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما، ہر طرح کے شر و فتن سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے، فتن کے فتنوں سے، شریعوں کی شرارتوں سے پوری پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو عطا فرما، ان شر و فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز و نیک مرادیں پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔